أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر کہاں تک ہو گیا تھا؟ 40 ہو گیا تھا نا. عزیز الحکیم، اللہ عزیز الحکیم. آگے ہم دیکھتے ہیں انفرو، نکلو. نفرا سے ہے خفافن، خفیف کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہلکا، لائٹ ایک دم ہوتا ہے نا. ہاں. وثقالن، ثقل، ہاں مطلب بھاری، بوجھل. وجاہدو، اور جدوجہد کرو، جہاد کرو. باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہاں اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اب آپ لوگوں کو باتیں میں نے آگے کنٹینیو کرنا تھا کہ جب یہ لوگ جنگ تبوک کے لیے نکلے نا تو پھر جنگ ہوئی نہیں. معلوم ہے نا؟ جنگ ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی. کیوں نہیں ہوئی تھی؟ ہاں کیا ڈر گئے تھے؟ خوف آ گیا تھا. خوف کیوں خوف آ گیا تھا؟ کیونکہ اس سے پہلے جنگ موتا ہو چکی ہے. جنگ موتا بھی کیا ایک مقام کا نام ہے. اس میں 2 لاکھ مشرکین لوگ تھے، مطلب کفار لوگ تھے، اور قیصر بہت سارے قبیلے تھے، قیصر سب تھے. اور مسلمان کتنے تھے جنگ موتا میں؟ کتنے تھے؟ 3000 تھے بس. 3000 کا مقابلہ 2 لاکھ. ہوا کیا؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے تھے بلکہ صحابہ کرام کو بھیجا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھی کہ یہ بہت مشکل مقابلہ ہے. آپ نے یہ بولتے ہیں نا علم، جو لشکر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، لیڈر، وہ کس کو دیا تھا؟ اسلامی لشکر کا علم کس کو دیا تھا؟ کس کی ذمہ داری، کس کو لیڈر بنایا تھا؟ ہاں کس کو بنایا تھا؟ زید بن حضرت علی جنگ خیبر کے ہیں. ہاں کس کو بنایا تھا؟ زید بن حارثہ کو بنایا تھا. زید بن حارثہ کون تھے؟ ہاں منہ بولے بیٹے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرورش کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر کس کو بنایا جائے گا لیڈر؟ ہاں عبداللہ بن نہیں، ہاں جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر کو بنایا جائے گا. یہ کون تھے؟ چچا زاد بھائی تھے. پھر اگر یہ شہید ہو جائیں گے تو پھر کس کو بنایا جائے گا؟ ہاں کس کو بنایا جائے گا؟ عبداللہ بن رواحہ. اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں گے تو پھر کون بنے گا؟ یہ بھی ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ. پھر کس کو بنانا ہے؟ خالد بن ولید. اب ہوا کیا ہوا؟ کیا معاملہ ہوا جنگ موتا میں؟ ہاں کس کو پتا ہے؟ ہاں لیکن اس کے پہلے 3 صحابہ کرام. آپ سوچیں کون؟ زید بن حارثہ کتنے بڑے صحابی، وہ شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے سب خبر ہو رہی تھی. اس کے بعد حضرت جعفر کو تو آپ تو کتنا زیادہ محبوب تھے نا، بہت زیادہ مانتے تھے. حضرت علی کے بھائی اور آپ کو بہت محبوب تھے. یہاں تک کہ ان کے لیے جملہ مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے، جب خیبر جب فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جعفر جو حبشہ ہجرت کر گئے تھے، جب وہ واپس آتے ہیں مدینہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کس بات کی خوشی ہو رہی ہے، آیا خیبر فتح ہونے کی یا جعفر کے آنے کی. یعنی سوچے کتنی محبت تھی نا اپنے بھائی سے، چچا زاد بھائی سے. سوچے وہ شہید ہو گئے، ان کا ایک ہاتھ شہید ہوتا ہے، وہ دوسرے ہاتھ پہ لیتے ہیں، پھر بازوؤں پہ لیتے ہیں. ہاں اس طرح سے وہ گرنے نہیں دیتے جھنڈے کو، علم کو گرنے نہیں دیتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ، ان کے بارے میں آتا ہے جس وقت وہ جنگ موتا کے لیے نکل رہے تھے نا تو وہ رونے لگتے ہیں. تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں؟ کیا سمجھے گا انسان نا کہ جنگ کے خوف سے رو رہے ہیں نا، جنگ پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں واپس آتا ہوں کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں کہ نہیں، کیا ہوتا ہے. تو لوگوں نے پوچھا آپ رو رہے ہیں؟ تو کہہ رہے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، بلکہ میں کس سے رو رہا ہوں؟
میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، سورہ مریم میں آتا ہے کہ ہر شخص کو، نہیں ہے کوئی شخص مگر ہر شخص کو جہنم سے وارد ہونا ہے، یعنی ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے. کیسے گزرے گا؟ پل صراط جو ہوگا وہ کس پہ ہوگا؟ جہنم کے اوپر. ہر شخص کو پل صراط سے اور جہنم سے وارد ہونا ہے، جہنم سے گزرنا. میں وہ سوچ کے رو رہا ہوں. یعنی دیکھیے جا رہے ہیں کتنے بڑے کام کے لیے نا. جنگ جیسا بولتے ہیں نا جو کام ہے وہ اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے تھے اور ہے نا روتے تھے، گھبراتے تھے. جنگ کے لیے جا رہے، توبہ استغفار کر رہے ہیں. ہاں، اور ہم لوگ ذرا سا بھی کچھ کرتے نہیں، تھوڑا کر بھی لیے تو کتنا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے کیا کچھ کر لیا. سارے درجے ہم نے پار کر لیے نیکی کے، اب ہمیں مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد جب وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، پھر خالد بن ولید، ہاں، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا ہے نا. سیف مطلب تلوار نہ، اللہ کی تلوار. تب اللہ کے رسول صلی اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار خالد بن ولید اٹھا لیتے ہیں. اور خالد بن ولید بھی کیا، پہلے تو مسلمان نہیں تھے، جنگ احد تک بھی نہیں تھے. صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے. عمر بن عاص اور خالد بن ولید. تھوڑی آپ لوگ کو باتیں اس لیے تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے، یہ دو لوگ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لایا، مسلمان ہوئے، اور پھر کتنی بڑی طاقت بنے نا. فتح مکہ سے پہلے ہاں مسلمان ہو گئے تھے نا یہ خالد بن ولید اور عمر بن عاص. کہ اللہ کے رسول سے کچھ جملہ بولے تھے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اتنے سمجھدار لوگ اب تک ایمان نہیں لائے. جب یہ بات ان کو پہنچتی ہے نا، مطلب کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں کھٹ سے دم ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں نا. تو کچھ اس طرح سے جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس بات کے ساتھ اتنے سمجھدار لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے. پھر وہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. اور خالد بن ولید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاہے مشرکین میں سے تھے، چاہے جب مسلمان، کبھی انہوں نے جنگ نہیں ہاری. اور نہ وہ ان کو یہ شوق تھا کہ میں شہید ہوں، نہ وہ شہید بھی نہیں ہوئے. آخری مومنٹ میں اپنی زندگی کے آخری لمحے میں وہ بستر پر تھے اور کہتے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں لوگ جاتے ہیں شہید، مجھے دیکھو میرا جسم پورا جسم زخمی ہو چکا ہے، پورے جسم میں نشان ہے، لیکن آج دیکھو میں اپنے بستر پہ، ہاں، زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہوں نا. مجھے موت آ رہی ہے تو میں بستر پہ ہوں. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ آتی ہے تو وہ 3000 کا لشکر اور وہ لاکھوں تھے، تو انہوں نے بہت پوری بولتے نا جو سیٹنگ ہوتی ہے نا، فوج کی جو سیٹنگ ہوتی ہے نا، کچھ آگے رہتے ہیں، کوئی سائڈ میں رہتے ہیں، کوئی پیچھے رہتے ہیں، انہوں نے پوری سیٹنگ ہی چینج کر دی. ہاں، پیچھے والے کو آگے، آگے والے اس طرح سے کہ تو وہ لوگ کیا گھبرا گئے کہ لگتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک، اور وہ دھیرے دھیرے فوج دھیرے دھیرے پیچھے ہو رہی تھی. ہاں، تو وہ کیا سوچے کہ ایسا نہیں کہ وہاں پورے بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی فون اور موبائل کا سسٹم تو تھا. ایک خبر تھی کہ بھئی یہاں اس میں اتنے لوگ ہیں، وہاں اتنے لوگ، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ہوں. تو وہ لوگوں نے مزید سوچے اور اندر آنے کی بجائے کیا ہو گیا، پھر وہ پیچھے چلے گئے. تو اس طرح سے کچھ مقابلہ نہیں ہوا، مقابلہ ہوا صحابہ کرام سے، لیکن جنگ فتح اور شکست میں نہیں ہوئی. اور پھر وہ لوگوں نے وہ مقابلہ نہیں کیا مسلمانوں کا. چاہتے تو کر سکتے تھے سب کو ختم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف اور رعب ڈال دیا. تو وہ یہ چیز دیکھ چکے تھے 3000 اور 2 لاکھ. تو وہ کیا سوچے، ہم لوگ 1 لاکھ 2 لاکھ، ابھی بھی وہ 1 لاکھ تھے اور مسلمان 3 کی جگہ پہ 30,000 ہیں. تو کیا سوچے کہ یہ تو ہم لوگ دیکھ چکے، اگر یہ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول 30,000 فوج آئے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو جائے گا. تو وہ لوگوں نے کیا کیا، وہاں سے اپنی فوجی ہٹا، جو تھوڑی بہت جمع کیے تھے سب ہٹا لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اندر جا کر جنگ نہیں لڑی، بلکہ وہیں شام کی سرحد پر رہے، 20 دن وہاں ٹھہرے، تجارت کرے، اور ان کو مسلمانوں کو کافی فائدہ بھی ہوا. اور پورے عرب میں پھر یہ خبر پھیل گئی نا، مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی نا. اور جو لوگ ان کی ماتحت میں تھے نا، کس کے، قیصر روم کے بہت سے قبیلے، وہ سب پھر مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں آگے. مطلب بہرحال جب مقابلہ تو نہیں ہوا، لیکن کیا ہو گیا، مسلمانوں نے بہت سارا فائدہ سمیٹا نا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے نا کہ ان پھر خفافن، ہلکے اور بھاری کا کیا مطلب ہوتا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی ویسا، ایسی بات نہیں ہے. مطلب کوئی صحت مند ہو، بیمار ہے تو عذر ہے. یہاں صحت مند کی بات نہیں ہے، سوری میں وہ کہہ رہی، مطلب یہاں کہنے بوڑھا ہو تب بھی چلے گا، جوان ہو تب بھی چلے گا، اور تمہارے پاس ساز و سامان ہے نہیں ہے، پیسہ ہے نہیں ہے، سواری ہے نہیں ہے، جو بھی ہے، جو بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو، تو ہر شخص کو جنگ کے لیے نکلنا ہے. کسی کو بھی یہاں بیٹھنا نہیں ہے. حکم عام ہو گیا ہے، فرض عین ہو گئی جنگ، سب کو نکلنا ہے. جو نہیں نکلے گا اس کا ایمان کیا ہے، صحیح ایمان نہیں، کمزور ایمان والا، اس کے ایمان پر شک کیا جائے گا. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ہر وہ شخص، ہاں نکلو، خفافاً وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کیوں؟ ذالکم خیر لکم، کی اس کا فائدہ ہے.
ہاں تمہارا خود کا اپنا فائدہ ہے نا. اگر تم جانتے ہو, تم کو پتا ہے تم جاؤ گے تو تمہارا خود کا فائدہ ہوگا, نہیں گئے تو کیا ہو گیا, بے عزتی بھی ہوگی, رسوائی بھی ہوگی, دنیا بھی نہیں ملے گی, نہ مال غنیمت ملے گا اور نہ آخرت میں درجہ ملے گا. تو آگے فرمایا جا رہا ہے منافقین کے بارے میں آ رہا ہے لو اگر کانا ہوتا, کیا ہوتا, ارادہ سامان, کیا کیسا ہوتا, قریباً قریب کا, اگر سامان ہوتا قریب کا, ہاں سامان ہوتا قریب کا, وسفرا اور سفر ہوتا کیسا, قاصدہ قریب کا, یہ سفر بھی قریب کا ہوتا, سامان بھی قریب کا ہوتا, لتبعوا کا تو آپ کی ضرور پیروی کرتے, ولیکن لیکن بعودت بئی دور ہو گئی, کیا ہو گئی, علیہم ان پر, ہاں کیا, الاشقہ کیا چیز, مسافہت ان پر دور ہو گئی. وسیحلفون باللہ اب ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی, کس بات کی, لو استطعنا اگر ہم میں استطاعت ہوتی, اگر ہم کھا سکتے, اگر ہمارے میں یہ طاقت ہوتی, لخرجنا تو ہم ضرور جاتے, لا تاکید کے لیے ضرور جاتے, کس کے ساتھ, معکم تمہارے ساتھ. ہاں تو یہاں فرمائش کیا جا رہا ہے, وہ کیا کہتے, اللہ کی قسمیں کھاتے اور کہتے ہم تمہارے ساتھ ضرور نکلتے اگر ہمارے میں استطاعت ہوتی تو. ہاں یہلکون انفسکم, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, اپنی جانوں کو. واللہ یعلم, اللہ کیا جانتا ہے, انہم لکاذبون, اللہ کو پتا ہے نا. ہم بھی دیکھیں کبھی کسی سے باتیں کرتے ہیں, کتنا کسی کو یقین دلاتے ہیں نا, دل میں ہمارے پتہ نہیں کیا کچھ رہتا ہے, یہ نہیں سوچتے اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے. ہم کیا سوچتے ہیں, سامنے والے کو تو نہیں پتہ ہے, لیکن یہ کبھی بھی زندگی میں یاد رکھے کہ کبھی بھی ہم جھوٹ بولیں, غلط کام کریں, بے ایمانی کریں, کچھ بھی کریں, سامنے والوں کو ہم کتنا بھی یقین دلا دیں, ٹھیک ہے آپ سامنے والا یقین کر لے گا, لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, واللہ یعلم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہاں یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھیں, کہیں بھی آپ رہیں. اچھا یہاں جو جملہ فرمایا, اگر سامان ہوتا قریب کا, اب سامان مطلب کیا, یعنی ان کو مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی, کچھ مال مل جائے گا, کچھ سامان مل جائے گا, لیکن ان کو پتا ہے مقابلہ کس سے ہو رہا ہے, کس سے ہو رہا ہے, اتنی بڑی طاقت سے ہو رہا ہے نا. اور یہ کہتے ہی جو روم کی جو یہ طاقت تھی, ابھی عنقریب میں ہی ایران جیسے اتنے طاقتور والوں کو لوگوں نے نا شکست دے دیا تھا, تو اور ان کی کتنی دھاک جم گئی ہوگی. تو منافقین کیا سوچ رہیں گے, مسلمان جائیں گے تو کیا ملے گا, کچھ تو نہیں ملے گا, بلکہ مارے بھی جائیں گے, کچھ مال غنیمت بھی نہیں ملے گا. تو کیا سوچتے ہیں, اگر ان کو امید ہوتی کچھ مال غنیمت ملتا, سامان قریب, اور سفر بھی کیا ہوتا, کہاں ان کو جانا ہے, مدینے سے کہاں جانا ہے, شام جانا ہے, کتنا لمبا سفر ہے, کوئی پلین تھی, کوئی ٹرین تھی, ہاں کوئی بس والا سسٹم تھا, کچھ بھی نہیں تھا, کیسے جانا ہے, اونٹ ہے, گھوڑے ہے یا پیدل ہے, جس طرح سے بھی جانا ہے. تو ان کو کیا سفر بہت دور کا ہے, اور اس کے بعد اگر کہتے سفر قریب کا ہوتا تو کیا کرتے, اور اوپر سے گرمی کا موسم تھا, یہ بھی آتا ہے نا, بہت شدید گرمی تھی, فصل کٹنے کے قریب تھی, فصل پک چکی تھی, یعنی ساری چیزیں ایسی تھی. تو ایسے میں ان کا دل نہیں ہوا کہ وہ اتنی دور جائیں, اور ان کو پتہ بھی تھا, اس بات کا تھا, یقین تھا کہ رزلٹ زیرو آنے والا ہے, ملنا تو دور کی بات ہے, ہماری جان کے بھی لالے پڑ جائیں گے نا, تو وہ کیوں جاتے. اب وہ کیا کریں, اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ موٹ سب بہانے کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یعنی کیا ان کو ملا, تم چلو تم نہیں گئے, تم حد سے حد کیا کر لو گے, کتنی دنیا جی لو گے, کتنی فصل کاٹ لو گے, کتنا رہ پاؤ گے, کیا کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی, کبھی تمہیں دنیا سے جانا نہیں ہے. تو کیا فرمایا جا رہا ہے, یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے, اف اللہ, ہاں اللہ معاف کرے, کس کو, ان کا, منافقین کی طرف نہیں اشارہ ہے, منافقین کی تو معافی ہے ہی نہیں. ان المنافقین فی الدرک اسفل, کہاں ہوں گے منافقین, ہاں کیوں, ان کا جرم اتنا شدید کیوں ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نیچے ہوں گے, کیوں ایسے ہے, کافر کو بھی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا سکتے ہیں نا, منافقین کے لیے کیوں آئے, کبھی سوچا آپ لوگوں نے, ہاں دھوکہ دینے والی قوم ہے نا. ایک تو کھلم کھلا کہے کہ ہم کافر ہیں, ہم نے, تو انسان ہوشیار ہو جائے نا, اور ایک کیا بولتے ہیں نا آستین کا سانپ, ایک کیا انسان اس سے بے فکر رہتا ہے نا, اور اچانک وہ چھرا گھونپ دے تو کیا ہو جائے گا. ہاں دو منہ کا کہنا مطلب, دو منہ مطلب کیا ہے, ابھی آگے ان کا آئے گا, تردد میں پڑے رہتے, شک میں رہتے ہیں, یعنی ایک جگہ کانفیڈنس سے رہتے ہی نہیں ہیں, اور جہاں دیکھتے ہیں ماحول سازگار ہے اس کی طرف ڈھل جاتے ہیں نا, صرف دنیاوی مفاد کے لیے. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا آپ کو معاف کرے, یعنی کوئی سوچے اف اللہ, اللہ معاف کر دے منافقین کو, ان کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دے, کیوں, ہاں لما, کیونکہ اذن تا, اجازت دے دیا, لہم ان کو,
اللہ تعالیٰ فرماتا تم نے کیوں ان کو اجازت دے دیا, کیوں تم نے ان کو رخصت دے دی, کیوں تم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا, کیوں تم نے ایکسیپٹ کر لیا؟ نہیں کرنا چاہیے. یہاں تک کہ حتیٰ کیا کہ یتبینا, ہاں بین واضح ہو جاتا, ظاہر ہو جاتا, کھل کر سامنے آ جاتا, لکا آپ کے سامنے, کیا الذین وہ لوگ بھی صدقوا جو صادق ہیں, سچے ہیں, صدق والے ہیں, اور وتعلم الکاذبین معلوم پڑ جاتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نرم مزاجی کی وجہ سے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے نا, جو بھی عذر لا رہا ہے کیا بول رہے ہیں, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ نہیں تم لوگ کو چلنا ہی ہے, اعلان عام ہو گیا ہے, سب کو چلنا ہے. اب ہوتا کیا, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اعلان کر دیتے, اعلان تو کر چکے تھے, لیکن اگر کمپلسری کر دیتے تو کیا ہوتا, کیا ہو جاتا, الذین صدقوا وتعلم الکاذبین, کھل جاتا نا. ہاں کھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بولتے ہو جاتا ہے نا, سب چیز ایک دم کلیئر ہو جاتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کی نرم مزاجی کی وجہ سے سب کے عذر کو قبول کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, کیونکہ آپ نے جو یہ کیا ہے لوگوں کے عذر کو قبول کیا, یہ صحیح نہیں کیا, لیکن آپ نے کر لیا تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. آگے فرمایا جا رہا ہے لا یستأذنک, نہیں رخصت مانگتے, نہیں درخواست کرتے, نہیں اجازت مانگتے, کس بات کی, جنگ میں نہ جانے کی. لا یستأذنک, نہیں درخواست کرتے, نہیں رخصت چاہتے. کون لوگ, الذین یؤمنون باللہ, ہاں والیوم الآخر, ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین. کون لوگ رخصت نہیں مانگتے ہیں, کون لوگ نہیں کرتے ہیں, یہ آپ لوگ کو ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہوگا نا, ٹھیک ہے. تو یہاں جو فرمایا جائے یؤمنون باللہ والیوم الآخر کا مطلب کیا ہوا, اللہ پر ایمان اور آخرت پر, مطلب کیا, اللہ تعالیٰ نے جو فتح و نصرت کا جو وعدہ مسلمانوں سے کیا ہے نا, اس پر ان کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ کیا ہے, سب سچا ہے, سب سے بڑھ کر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا, ہماری اور آپ کی طرح تھوڑی نہ ہے کبھی ہوا کبھی نہیں ہوا. اور آخرت پر یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ آخرت میں جو نعمت ملنے والی وہ مل کر رہنے والی ہے, اس بات پر یقین ہے. تبھی تو حضرت ابوبکر صدیق کیوں پورا مال لے کر آئے, سوچے آپ لوگوں نے, حضرت عمر کیوں آدھا مال لے کر آئے, حضرت عثمان اتنا لائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, آج کے بعد عثمان جو کریں مطلب کچھ بھی کریں ان کی پکڑ نہیں ہوگی. یعنی اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے تھے. حضرت عثمان جب بولتے ہیں نا, جب دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا کے دیکھ رہے تھے, یہاں منہ کرتے تو حضرت عثمان کا مال, یہاں منہ کر رہے تو حضرت عثمان کا مال. کتنا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے ڈھیروں مال جمع دے دیا. تبھی آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے, انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, کوئی نقصان نہیں ہوگا, کوئی تکلیف. حضرت ابوبکر صدیق پورا کیوں لایا, بولتے ہیں سوا اللہ اور رسول کے نام کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا. حضرت عمر آدھا کیا لے کر آئے, اس بات پر کہ آج میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. ہاں کتنا مطلب ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والا جذبہ تھا نا, کہ میں سب سے بڑھ کر نکل جاؤں گا. تو کیوں تھا, کیونکہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر, یہ مین بات تھی نا. آج ہم کچھ کیوں نہیں خرچ کرتے, آج ہم کیوں اللہ کی راہ میں بہت وقت اپنا کیوں نہیں لگاتے ہیں, کہ ہم کیا ہے, یقین تو ہے لیکن صحابہ کرام کے جیسا یقین نہیں ہے نا. یقین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم منافق بھی نہیں ہیں, ہم کافر بھی نہیں ہیں, لیکن ہمارا جو بولتے جو ایمان جو ہے نا اتنا مضبوط نہیں ہے, اتنا وہ نہیں ہے جیسے صحابہ کرام. تبھی تو ان لوگوں کو دنیا کی کچھ پرواہ ہی نہیں تھی, سب کچھ لا کے. حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں خالہ جان تو ہمیشہ یہ اتنی ہے, بولتے ہیں ان کا واقعہ بتا کے ہم لوگ کو رٹ گیا تھا. ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی ان کے گھر پہ آیا, دیکھا کچھ بھی نہیں تھا ان کے گھر میں. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں, ایگزیکٹ جملے یاد نہیں مجھے, کچھ نہیں ہے. تو وہ پوچھتے ہیں آپ کے سارا سامان کہاں گیا, بولے جہاں میرا اصل گھر ہے وہاں میں اس کو ٹرانسفر کر رہا ہوں, شفٹ کر رہا ہوں, بھیج رہا ہوں. تو بولے کچھ تو آپ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں نا, آپ بھی تو یہاں رہ رہے ہیں. بولے میرا جو جس کا مکان ہے, جو میرا مالک ہے, وہ کسی وقت بھی مجھے کیا کر سکتا ہے, الٹیمیٹم دے سکتا ہے, آج ابھی اسی وقت گھر خالی کرو. تو میں وہ سامان لے کے کہاں جاتا پھروں گا, کسی وقت بھی میرا مالک مجھے کہے گا خالی کرو گھر, تو میں نے وہاں رکھوا دیا جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے. یعنی یہ جذبہ جس کے ساتھ میں رہے گا, ہم تو کیا کچھ سوچتے سمیٹ لینا, آگے کا زندگی کے لیے ہم ساری چیزیں سوچتے, یہ بھی خریدیں وہ بھی خریدیں, یہ بھی ضرورت پڑے گی آگے, پتہ نہیں وہ ضرورت پڑتی بھی ہے کہ نہیں, اور ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے. لیکن ہم سب خریدتے رہتے ہیں, کس کے لیے, فیوچر کے لیے نا. فیوچر پلاننگ ہم کو بہت اچھی آتی کرنے کے لیے.
کہ فیوچر میں ہمارے یہ کام آئے گا، وہ کام آئے گا، یہ زیور، یہ مال، یہ کپڑے، یہ ساری چیزیں، یہ کراکری، یہ بھی خریدے، وہ بھی خریدے، وہ بھی خریدے. کتنی چیز ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں نا، اپنے گھر کو بھرتے. کبھی اپنے روم میں آپ لیٹے رہیں اور کچن کے آپ اپنے سیٹ کو دیکھیے، اپنے بیڈ روم سے آپ اپنے کچن کو دیکھیے، کتنی چیزیں ہماری سیٹ قریبی رہتی ہے نا. ایک سیٹ، دو سیٹ، یہ چیز، یہ برتن. سوچیں یہ ساری چیزیں چھوٹ جانے، آنکھ بند ہوئی نا، ہو گیا قبضہ کسی اور کا، پھر ہمارا تو رہا بھی نہیں نا. ہم کتنا اس میں اپنا سب چیز بولتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضل دیا، میں بار بار آپ سے، وہ فضل کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنا سارا ٹائم، سارا وقت، ساری انرجی گھر کو صاف صفائی میں، پوچھنے میں، جھاڑنے میں، کرنے، پورا وقت مت لگائیں. تھوڑا لگائیں جتنا ضرورت ہے، لیکن پورا وقت اپنا کھپا دیں نا. آج اگر آپ یہ 2 گھنٹہ نہیں آتی تو آپ کہاں کیا کرتے رہتی ہیں؟ ہاں، برتن نکال کے گھستے رہتے نا، کپڑا نکال کے پریس مارتے رہتے. ہاں، جو زیور تھوڑے سے پرانے ہو گئے اس کو صاف کرتے رہتے سرف میں، اور اس میں پانی کس میں ڈال کے پکا کے صاف کرتے رہتے. وقت ہمارے پاس بچا تو ہم کیا کرتے؟ یہی سب کرتے ہیں نا. یا ٹی وی لگا کے کوئی سیریل دیکھ لیتے، چلو بھائی فریش بھی ہو جائیں گے ہم. ایک بات بتا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنا وقت 2 گھنٹہ نکالا ہے نا. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیے. دیکھیے یہ آخرت میں یہ لمحے آپ کے لیے کتنے وزنی ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہرحال یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وساد، ہاں جھوٹوں کو بھی جان لیتے. نہیں، یہاں میں بتا رہی تھی واللہ علیم بالمتقین. پھر آگے فرمایا جا انما، ہاں در حقیقت بے شک، یستعذنک الذین، وہی لوگ رخصت مانگتے ہیں، یا لا یؤمنون باللہ والیوم الاخر، نہیں ان کو اللہ کی باتوں پر یقین. اور کیا کرتے ہیں؟ پھر منافقین کی طرف اشارہ، ورتابت، ہاں شک میں پڑ جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، فہم پس وہ، فی ریبہم، ریب کا لفظ کہاں پڑا ہے؟ ہاں شروع میں ہی پڑھا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ریب شک میں پڑے ہوئے ہیں. بس وہ کیا ہے؟ شک میں ہیں. اور پھر لفظ آئے یترددون، متردد، تردد میں پڑے ہوئے. تردد مطلب ڈاماڈول، ڈاماڈول مطلب کنفیوز، یہ کروں کہ نہیں کروں، جاؤں تو شاید مالک غنیمت مل جائے، اور اگر نہیں بھی گئے تو چلو اچھا ہوا جان تو بچ گئی، ہاں مریں گے تو نہیں. یعنی سوچ رہے ہیں، کنفیوز ہے. ایک دفعہ بولتے ہیں جو کافر جو ہوتے ہیں نا، وہ چھوڑتا ہے ہم جانا ہی نہیں. ایک بات جیسے بتا رہے ہیں، ایک فیصلہ کر کے کام ختم، لیکن یہ 2 اسی میں ہی ہیں، تردد میں ہیں. ہم بھی اپنا جائزہ لینا، ہم بھی کبھی ایسا تو نہیں سوچتے ہیں چلو آج زیادہ کام ہے گھر میں، ہاں بہت بزی ہے، چلو آج نہیں جاتے ہیں کلاس میں، کیا ہو جائے گا ایک دن نہیں جائیں گے تو. سوچتے ہیں کبھی ایسے؟ نہیں سوچتے نا، الحمدللہ. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ تردد میں، مطلب کنفیوز ہیں، بھٹک رہے ہیں، یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں. ولو ارادو، اور اگر وہ ارادہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کس چیز کا ارادہ کرتے؟ خروجا، ولو اراد الخروج، اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے، ہاں لعدو، تو وہ کیا کرتے؟ تیاری کرتے، لہو اس جنگ کے لیے، عدتن تیاری کرنا. یعنی اگر ان کے جانے کا ارادہ، اچھا کبھی آپ لوگ کہیں جاتے ہیں اور کوئی پڑوسی آ کے آپ کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ ہم اتنے بیزی بھی رہتے ہیں نا، ہم پریشان حال ہیں، بیزی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے، ٹینشن بھی ہے، یہ بھی لا رہے وہ بھی، سامنے وہ کہیں جا رہے ہیں آپ لوگ کیا؟ پتا چلتا ہے نا. اب ان کا کیا ہے؟ دیکھو اگر وہ ارادہ کرتے جانے کا تو تیاری کر، پتا چلتا ہے نا یہ پیکنگ ہو رہی، سامان پیک ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں، نارمل بیٹھے ہوئے، وہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کے فرصت ہی فرصت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیسے جملہ دیکھیں، غور کریں نا کہ اگر ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ ہاں تیاری کرتے. ولیکن کرہ اللہ، اور یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ لیکن اللہ نے ناپسند کیا. یعنی یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کا موقع ہم کو مل رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں نا، تو اپنے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تو نہیں چاہتا کہ ہم یہ نیکی نہیں کریں. ہاں مطلب اپنے اوپر افسوس کرنا ہے، نہ کہ اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ ارے چلو اچھا ہوا ٹائم بچ گیا ہمارا، ہم نہیں گئے، سارے لوگ چلے گئے، مجھے کیا ضرورت ہے، میں ایک نہیں جاؤں گی تو کیا ہوگا. تو اس بات پر ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں اللہ نے ناپسند کر دیا ہمارا بیٹھنا، ہمارا جانا ہی اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا ہے نا. تو یہ اس بات پر انسانوں کو، تو یہاں فرمایا جائے کرے اللہ، اللہ نے ناپسند کیا کس بات کے لیے؟ ہاں کرے اللہ، کیا ہے؟ ام نون میم میں بدل جائے گا، ام بے آسا ہوں، باسا اٹھنا، ان کا اٹھنا، یعنی ہو سکتا اللہ نے ان کا اٹھنے کو ناپسند کر لیا ہو. فثبتہم، اور ان کو روک دیا ہو. وقیلا، اور ان سے کہا گیا، کیا کہا گیا؟ ہاں وقیلت ادو، قاعدے سے ہے بیٹھے رہو مال قائدین. کیا کر رہے ہیں؟
بہت خوشی سے کہہ رہے اللہ تعالیٰ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، جیسے بچوں کو کہتے ہیں آرام کرو بیٹھ، نہیں، یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے ساتھ۔ کون لوگ اور بیٹھے تھے؟ کون بیٹھے تھے؟ بولے تم بھی بیٹھ جاؤ بیٹھ جانے والوں کے، تو اور کون پہلے بیٹھا ہوا تھا؟ انہیں کے ساتھ بولے نا بیٹھ جاؤ، تو کون بیٹھے تھے اس وقت؟ ہاں نہیں، اور کون بیٹھے تھے؟ جو معذور تھے نا۔ تو کیا تم اپنے آپ کو معذور میں شمار کرانا چاہتے ہو؟ جیسے کہتے ہیں ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نماز کس پر معاف ہے؟ کس پر معاف ہے؟ ہاں، پاگل پر، جو بے ہوش ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں کسی وقت کی تو فوراً اپنا جائزہ لیں، کیا میں پاگل ہوں؟ کیا مجھے ہوش نہیں ہے؟ اگر آپ واقعی پاگل نہیں، اگر آپ واقعی ہوش میں ہیں تو کبھی نماز مت چھوڑیں۔ یہ دو صفت اگر یاد کر لینا، دو ایسا بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک پاگل سے اور بے ہوش پر۔ ہاں، اگر ہم کسی وقت کی ہم سے نماز چھوٹ رہی ہے نا تو فوراً سوچے کیا میں ان دو میں ہوں؟ اگر میں ان دو کیٹیگری میں آتی ہوں ٹھیک ہے بیٹھے رہ جاؤ، اگر میں پاگل بھی نہیں ہوں بے ہوش بھی نہیں تو فوراً اٹھے اور نماز پڑھیں، کبھی زندگی میں نماز چھوڑے نہیں۔ تو یہاں جو بیٹھ رہنے والے کون ہیں؟ جو معذور تھے، جو لاغر تھے، جو چل پھر نہیں سکتے تھے، اور عورتیں بچے تھیں، اور کون تھے؟ تو کہہ رہے بیٹھ جاؤ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ اور کیا فرمائے؟ لو خرجو، اور اگر وہ نکلتے فیکم تم میں سے، ہاں، اور اگر وہ تمہارے درمیان نکلتے تو کیا کرتے؟ ما زادوکم، نہیں اضافہ کرتے، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ جاتے بھی یہ منافقین تو کچھ تمہارا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کچھ اضافہ نہیں ہوتا، کچھ زیادتی نہیں کرتے، بلکہ کس چیز میں زیادتی کرتے؟ یعنی تمہارے سپورٹر نہیں بنتے، بلکہ کیا چیز میں زیادتی کرتے؟ اضافہ کا الا خبالہ، خبالہ مطلب خرابی، یعنی تمہارے ساتھ جاتے بھی تو صرف تمہاری خرابی میں ہی اضافہ کرتے، یعنی تمہارے لیے کچھ فائدے مند نہیں ہوتے، ہاں، بلکہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتے، خرابی میں اضافہ کرتے، فساد میں اضافہ کرتے۔ ولا، اور البتہ، او دو، اور وہ کیا کرتے؟ دوڑتے پھرتے، خلالکم، خلال کرتے، دانتوں میں خلال کرتے نا درمیان، اور وہ تمہارے درمیان کیا کرتے؟ دوڑتے پھرتے، اور یبغونکم، اور کیا چاہتے تمہارے لیے؟ فتنہ، یعنی اگر وہ تمہارے ساتھ آتے بھی تو کیا کرتے؟ خرابی پیدا کرتے، فساد پیدا کرتے، فتنہ پیدا کرتے۔ اور ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفیکم، اور تمہارے درمیان کون لوگ ہیں؟ سماعون، سننے والے ہیں، لہم، ان کے لیے، یعنی تمہارے درمیان کون لوگ ہیں؟ جو سننے والے، جو ان کی باتوں کو، ان منافقین کی باتوں کو سننے والے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم ہے، جاننے والا ہے ظالموں کو۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ خرابی میں مطلب کیا؟ اگر وہ تمہارے ساتھ چلتے بھی، یعنی تعداد تو بڑھ جاتی، دکھتے تو بہت زیادہ ہیں، چلو بھائی مسلمان اور زیادہ ہے، لیکن کیا فائدہ کچھ تھا؟ فتنہ کرتے، فساد کرتے، ہمت پست کرتے، کچھ افواہیں لوگوں کے کانوں میں ڈال دیتے، لوگ ڈر جاتے، یہاں کی بات دشمن کو پہنچا دیتے، یعنی بہت کچھ۔ اور تمہارے درمیان کچھ سننے والے مطلب کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی اہل ایمان تھے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے نا، اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ جو نئے نئے جو مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ ان کا ایمان جو ہوتا ہے ایک دم پکا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابھی نئے نئے داخل ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بہت جلدی ماحول کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، جیسے بچے بولتے ہیں نا بچوں کو اچھے ماحول میں رکھو، اچھے ماحول میں رہیں گے تو بچے اچھے بنیں گے، خراب ماحول میں رہیں گے تو خراب بنیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیسے ہوتے ہیں؟ اچھے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ اپنے آپ کو اچھے میں ڈھال لیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے؟ اگر خراب ماحول ملتا ہے تو وہ خراب میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، یعنی بہت جلدی ماحول کو بولتے ہیں نا ایکسیپٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر تم آتے تو ایک تو خرابی ہی کرتے، یہ منافقین آتے، اور اوپر سے جو اس فوج میں جو 30,000 جو اسلامی لشکر تھا اس میں کچھ ایسے بھی مسلمان تھے جو کیسے تھے؟ جو منافقین کی بات کو سن کر ان کے ساتھ مل جاتے اور ان کے گروپ میں اضافہ کر دیتے، ان کی باتوں میں آ جاتے۔ اچھا ہوا کہ وہ نہیں آئے، نہیں آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو مسلمان جو نئے یہ تھے یہ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اچھے رہے، اگر وہ آتے تو وہ ان کے ساتھ مل کر وہ ہو جاتے۔ یعنی کتنی باتیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز بتا رہا ہے مسلمانوں کو تسلی، تو تم ان کا غم مت کرو، اگر یہ نہیں آئے تو تمہارا فائدہ ہی ہوا ہے، آتے تو تمہارا نقصان ہی ہوتا۔ تو کتنی تسلی ہو گئی ہوگی نا مسلمانوں کو۔ آگے فرمایا جا رہا ہے لقد ابتغوا، اور البتہ انہوں نے کیا چاہا؟ الفتنہ، فتنہ بھی من قبل، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے کس فتنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ہاں، اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے فتنے کر چکے ہیں، فتنے تو انہوں نے بہت کیا ہے، سورہ نور وغیرہ میں بھی آئے گا عبداللہ بن ابی نے کیا کیا، حضرت عائشہ پر جو الزام لگایا، اور بہت کچھ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن جنگ احد آپ کی گزر چکی ہے نا، اس میں انہوں نے کیا فتنہ کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی انہوں نے 300 لوگ کو نکل گئے، مسلمانوں میں کتنا خوف اور وہ ڈر آ گیا نا،
ہاں، اور عین مطلب وقت پر جب سارے لوگ نکل چکے ہیں، وہاں پر پہنچنے کے بعد راستے میں وہ بیچ راستے سے وہ لوگ 300 نکل چکے تھے. یہ لوگ ہمیشہ فتنہ چاہیں، اور خاص طور پر جو مین جو عبداللہ بن ابی، ہاں رئیس المنافقین کہتے ہیں نا، سردار تھا منافق کا، ہاں لیڈر تھا وہ. تو اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے ہمیشہ ایسا کیا. اور کیا کیا؟ وقلبو. وقلبو کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ کرنا. لکا آپ کے لیے کیا؟ ہاں لکل امور، آپ کے معاملے میں الٹ پلٹ کرنا مطلب کیا ہے کہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کرنا، یعنی کچھ بھی کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو ناکام کرنے کے لیے معاملے کو کچھ کا کچھ کر دینا، الٹ پھیر کر دینا. ٹھیک ہے؟ یا معاملات میں بولتے نا بگاڑ کرنے کی کوشش کرنا، معاملے کو خراب کر دینا. تو اس سے پہلے بھی وہ لوگ کر چکے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ ہمیشہ مطلب یہ کرتے رہے. کب تک؟ یہاں تک کہ جال حق. کیا آ گیا؟ حق آ گیا. حق آ گیا مطلب کیا؟ اللہ کا جو وعدہ تھا نا وہ پورا ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا. اور ہوا کہ نہیں؟ جنگ بدر سے دیکھ لیں آپ لوگ. اور آگے کیا؟ وظاہر، اور غالب آ گیا امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا وعدہ، اسلام غالب آ گیا. یہ ہوا نا ہر وقت، ہر اس میں ہوا. جنگ بدر سے دیکھ لیں آپ لوگ، آخر تک دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی نا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا نا. پھر مکہ فتح ہو گیا، پورا مکہ فتح ہو گیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوگی. وہم کارہون، خواہ ان کو کتنا بھی برا لگ رہا ہو، خواہ ان کو کتنا بھی ناگوار لگ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا حق آ گیا، اللہ کا کام پورا ہو کر رہا. ہمیشہ سے یہ لوگ ایسا کرے ہیں. یعنی کیا فرمایا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہی تمہارے ساتھ جنگ تبوک پہ نہیں جا رہے ہیں اور یہ حرکت کر رہے ہیں، تو کیا یہ پہلی کبھی فرسٹ ٹائم کر رہے ہیں؟ یہ تسلی تو ہمیشہ کر رہے ہیں. جنگ احد میں دیکھ لو، جنگ بدر میں تو وہ لوگ آئے نہیں تھے. جب دیکھیں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو رہی ہے تو جنگ احد میں آ گئے. جنگ احد میں آئے تو بیچ میں تو چلے گئے. جنگ غزوہ خندق میں کیا ہوا تھا؟ سارے لوگ مل کر، کتنے قبائل مل کر، منافقین، یہود، یہ 10,000 کا لشکر وہ لوگ لے کر، اس میں بھی یہ لوگ شامل تھے. ہاں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے کی جنگ خیبر دیکھ لو، فتح مکہ دیکھ لو، سب جگہ دیکھ لو، ان لوگوں نے فتنہ ہمیشہ کیا ہے. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن وعدہ کس کا پورا ہوا؟ غالب کون آیا؟ حکم کس کا چلا؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اپنا کام کو، چاہے وہ کتنی بھی ان کو ناپسند ہو، یعنی کہ وہم کار ہوں، تمہاری ناپسندیدگی سے اللہ کا حکم ایسا نہیں کہ نہیں پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہے گا نا. تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کریں، اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو گئی ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ. اب دیکھو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں یہ لوگ. اچھا، یہاں جو جنگ تبوک میں جو جانے والے اہل ایمان کا 4 گروہ تھا. 4 کون سا گروہ تھا؟ ایک پہلا تو وہ تو جو فوراً لبیک بول دیے کہ سرے جیسا حکم آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کیا، سرے تسلیم خم کر دیا. دوسرا کون تھا؟ ذرا سا بولتے ہیں ٹھٹکے یا ذرا سا تھوڑا سا وہ ہوئے، لیکن پھر فوراً اپنے آپ کو تیار ہو گئے. 2 ہو گیا. تیسرا کون گروپ تھا؟ کون تھے؟ جو بیماری کی وجہ سے، اپنی صحت کی کمزوری کی وجہ سے، یا ان کے پاس سامان نہیں تھا، سواری نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، مین جانے کی سواری نہیں تھی. وہ آگے چل کے آخر میں آئے گا. تیسرا گروپ تو وہ ہو گیا. اور چوتھا کون تھا جس کے لیے سورہ توبہ جس پہ نام رکھا گیا ہے؟ ہاں 3 صحابہ تھے نا. ہاں آگے نام آئے گا. ایک تو ہلال بن امیہ تھے، اور کعب بن مالک تھے، ہلال بن امیہ، اور آئے گا ایک نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال وہ 3 صحابہ کرام تھے، اور وہ لوگ تیار تھے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانے، بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ٹھیک ہے ابھی ہم آ جائیں گے، ابھی یہ لوگ کو نکلنے تو میں پہنچ جاؤں گا. جیسے بہت لوگ ٹھیک ہے آپ نکلیے میں آتی ہوں نا، آ رہی ہوں نا. پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ فون آ گیا، کوئی مصروفیت ہو گئی، کوئی چیز یاد آ گیا، تو کیا ہوتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نکلنا ہے تو نکل جاؤ. ٹھہر گئے نا تو پھر وہ ٹھہر ہی گئے. وہ کیا سوچے ابھی وہ آگے بڑھنے دو نا، ابھی ہم تو آ جائیں گے، تیزی سے آ جائیں گے. وہ سلو جا رہے ہیں، ہم تو اسپیڈ میں آ جائیں گے نا. پھر تھوڑا سا رک گئے، پھر تھوڑا رکتے تو وہ پھر نہیں جا پائے. لیکن جو چوتھا گروپ تھا نا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، تو انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا، جھوٹا بہانہ نہیں کیا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا. اللہ کے رسول ہم آ رہے تھے لیکن ہم نہیں، ہماری غلطی ہے. انہوں نے اپنی توبہ و سزا کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول جو چاہیں سزا دیں. پھر جو سزا جو آگے کیا بہت بہترین ہے انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھو آئے گا. تو یہ 4 گروپ تھے. ٹھیک ہے، اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب کچھ لوگ کیسے تھے. وَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، یعنی پھر کچھ منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے. مَن یقولُ، جو کہتا ہے ایذن،
اذن مطلب اجازت دو، لی مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے رخصت دے دیجئے، ولا تفتنی اور نہیں مجھ کو کیا کرو، فتنے میں مت ڈالو، مطلب مجھے اجازت دو، میں جنگ پہ نہیں جا پاؤں گا اور ہے نا مجھے نا فتنے میں مت ڈالو۔ کون سا فتنہ میں بتاتی ہوں، الا خبردار رہو، خبردار فی الفتنتے، فتنے میں تو کیا ہے، سقطو پڑھ چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم کو فتنے میں مت ڈالو، اب ان کے بارے میں آتا ہے، اچھا یہ آیت کمپلیٹ ہو جائے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، بے شک جہنم کیا ہے، لَمُحِيطَةٌ احاطہ کی ہوئی ہے، بالکافرین کافرین کو۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، ایک شخص سے جد بن قیس کے متعلق روایت میں آتا ہے، اس طرح سے اور بھی لوگ رہے ہوں گے، بہرحال ایک شخص کا یہاں نام آیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا عرض کیا کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہے کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں تو پھسل جاتا ہوں مجھ میں صبر نہیں، اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے رسول رومی عورتیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں، میں کیا کرتا ہوں، میں رک نہیں پاؤں گا، مجھ سے فتنے کا ارتکاب ہونے کا وہ ہے چانس ہے، اللہ کے رسول مجھے چھوڑے رہیے، مطلب مجھے بخش دو، میں نہیں آ پاؤں گا۔ یعنی نہ جانے کے صرف بہانے تھے کہ وہ اپنا صرف یہ بہانہ کر رہا تھا کہ میری قوم کے لوگ بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں حسن پرست ہوں، میں عورتوں کے معاملے میں بہت وہ ہوں، تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں نہیں جاؤں۔ تو اس کے بارے میں فرمایا جب فتنے میں تو پڑ گیا ہے، اور جہنم ایسے کافروں کے لیے جہنم کیا ہے، اسے گھیرے ہوئے ہے، مطلب بہت طرح طرح کے لوگوں کے پاس عذر تھے، اس میں ایک شخص ایسا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ ان توصف کا اگر آپ کو پہنچتی ہے حسنتن کوئی بھلائی تو کیا ہوتا ہے، تسوہم، کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر آپ کو پہنچتی ہے ہاں تو کیا ہوتا ہے، تو ان کو بہت بری لگتی ہے۔ اگر کوئی بھلائی مسلمانوں کو پہنچتی ہے، یعنی جنگ جیت کر آتے ہیں یا مال غنیمت سمیٹ کر آتے ہیں، تو ان کو اچھا لگتا نہیں ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور اگر آپ کو پہنچتی کوئی مصیبت، پریشانی، شکست، تو یقولو، تو کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اس جملے کو کیا یہاں فرمایا جا رہا ہے، یعنی وہ اپنی اس حرکت پر خوش ہیں، کیا کہتے ہیں، یقولو، وہ کہتے ہیں، قد، تحقیق کے، اخذنا، ہم نے لے لیا، امرنا، اپنا معاملہ، یعنی کیا مطلب ہو گیا، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ہم نے اپنا معاملہ کیا کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی ہم نہیں گئے، نہیں جا کر ہم نے اپنے معاملے کو ایک دم صحیح کر لیا، ایک دم اپنے بیلنس میں کر لیا، ایک دم ہم ریلیکس میں، ورنہ کیا کچھ ہو جاتا، اتھل پتل ہو جاتا، سب کچھ ہو جاتا ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں، البتہ ہم نے لے لیا اپنا معاملہ، ہم نے پہلے ہی سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ تفہیم میں اس کا ترجمہ یہ ہے، من قبل، اس سے پہلے ہم نے اپنے معاملے کو کیا کر لیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، ہاں اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں وہ، ویا تولو، اور کیا کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، وہم فارحون، اور وہ خوشی خوشی پلٹ کر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا، ہم نہیں گئے، ہم نے اپنا معاملہ صحیح کر لیا، ہم تمہاری تو جان چھوٹی، ہم بچ گئے، اور وہ خوشی خوشی کیا کرتے ہیں، اپنے گھر کی طرف پلٹ آتے ہیں۔ مطلب ان کا رویہ ہمیشہ کا ایسا رہتا ہے۔ قل، آپ کہہ دو، لن، ہرگز نہیں، یصیبنا، پہنچے گی ہم کو، ہرگز نہیں ہم کو پہنچے گا، الا، مگر، ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں، ہوا مولانا، یہ یاد رکھیں، یہ جملہ بہت بہترین ہے۔ اگر انسان زندگی میں یہ سوچ دے کہ جو کچھ ہمارے نصیب، بلکہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے نا، یعنی انسان یہ سوچ لے کہ یہ میرے نصیب میں لکھا ہے، ہاں، اور پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں یہ، تو اس کو دیکھو کتنا ریلیکس ہو جائے گا نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بہترین ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیز لکھ دیا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، کتنے ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں جب کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کے گھر کا کوئی عزیز چلا جاتا ہے، کیسے تسلی ہو جاتی ہے کہ وہ وقت مقرر تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھ دیا ہے، ہاں، اللہ جو یہ نصیب میں ہمارے تھا۔ کتنی بزنس میں کسی کو لاس ہو گیا، کبھی فساد ہو گیا، کبھی سیلاب آ گیا، تو ٹھیک ہے، یہ لکھا تھا ہمارے نصیب میں۔ اگر اسی میں انسان چلائے، شور مچائے، اپنے آپ کو پریشان کرے، کس کو تکلیف پہنچے گی، کس کا واپس وہ چیز آئے گی، کوئی مر کے واپس آئے گا؟ تو یہ کتنا فرمایا گیا کہ کیا کل آپ کہہ دیں، لن یصیبنا، ہرگز ہمیں نہیں پہنچے، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، اللہ ہی تعالیٰ بہتر سمجھنے والا، بہتر جاننے والا، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنین کو کیا چاہیے، اہل ایمان کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اگر بولتے ہیں نا کہ ایکل و توکل، کیا مطلب ہوا، باندھو پھر توکل کرو، کتنی تسلی دیکھو ہو جاتی ہے نا۔ ایسا بھی نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ نے نصیب میں لیا، کھانا ملے گا تو مجھے کھانا ملے گا، وہ کیسا کھانا ملے گا وہ بھی آپ سمجھ لیں، محنت کرنے والا ایک کھانا الگ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پہلے ہاتھ مارو، کوشش کرو، اونٹ کو پہلے خوب اچھی طرح کس کے باندھو، پھر کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ جو رسی جو ہم نے باندھا اس پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اب تو میں نے اتنی کس کے رسی باندھ دی ہوں، اب یہ اونٹ تو کہیں نہیں جائے گا. یعنی ساری تدبیریں اختیار کر لو اور اس کے بعد کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر. اللہ تعالیٰ تو چاہے گا تو یہ اونٹ یہیں بندھا رہے گا، اگر تو نہیں چاہے گا تو یہ رسی توڑا کے چلے جائیں گے. لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اونٹ کو وہاں جا کے چھوڑ دو اور اللہ پر بھروسہ کر کے جا کے سو جاؤ. اب بھروسہ کیا کرو؟ بہت لوگ کہ ہاں مجھے بہت اللہ پہ بہت بھروسہ ہے، اور کرتے کیا ہے؟ وہ کچھ کرتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں میں بہت اللہ والا ہوں نا، میں تو پورے اللہ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میرے تو اتنا یقین ہے نا. یعنی آپ کچھ مت کرو، گھر میں بیٹھے رہو، خالی اللہ پہ بھروسہ کرو. ہاں یہ توکل کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یہ فرمایا ہے. ہاں ہم کو کیا کرنا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ نا مومن کا معاملہ بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کیا ہی خوب ہے نا، جب اس کو نعمت ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ شکر. اور جب نعمت نہیں ملتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں خودکشی کے کیسز نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ انسان اتنا مایوس نہیں ہو جاتا ہے. مایوس کے اندھیرے میں بھی اس کو ایک شمع روشن نظر آتی ہے نا، ایک روشنی نظر آتی ہے. آج نہیں تو کل یہ اندھیرا مٹ جائے گا. ان مال اسرا یسرا ہے نا، ہمیشہ تو نہیں رہیں گے حالات نا. یعنی اور اپنا بھی آپ لوگ جائزہ لیتے ہیں، ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ جب ہمیں خوشی ملتی تو ہم ایک دم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. ہو جانا چاہیے ہم کو آپے سے باہر. اور جب ہمیں اللہ نہ کرے کوئی غم پہنچے تو کیا کریں؟ پوری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ کے بیٹھ جائیں اور رو رو کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں. دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نارمل رہنا چاہیے. تکلیف آئے تو صبر کرو. یہ ایک مومن کا معاملہ ہے. ہر لمحے میں ہم اپنے آپ کو جان سکتے ہیں کہ واقعی ہم مومن ہیں کہ نہیں. زندگی میں کتنے لمحات آتے ہیں ہم سوچتے ہیں نا کہ مومن کون ہوتا ہے. آپ اس کی ڈیفینیشن بتا دو، آپ خود اپنے آپ سے سوال کر لو نا، ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چل رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے نا، بہت بڑے تاجر تھے. اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں 4 مسئلہ کے پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. امام ابو حنیفہ کا مسئلہ، امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں تعلیم دے رہے تھے تو، اور ان کا بزنس بہت بڑا کپڑے کا بزنس تھا. تو ایک شخص آ کے کیا اطلاع دیتا ہے کہ آپ کا جو کپڑے سے لدا ہوا جو جہاز تھا نا وہ کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. آپ درس دے رہے ایسے کر رہے جسے میں پڑھا رہی ہوں اور مجھے فون آ جائے، آج کل کے زمانے فون ہی آئے گا نا، یا کوئی آ کے بولے کہ آپ کا فلاں چیز پوری لاس ہو گئی ہے. ہاں ان کا پورا جہاز کپڑے سے لدا ہوا جہاز وہ پورا ڈوب گیا. تو وہ کچھ سیکنڈ خاموش رہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. پھر وہ اپنے پڑھانے میں شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ اپنے پڑھانے میں مگن ہو جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص آتا کہتا ہے کہ آپ کا جہاز بچ گیا ہے. پھر وہ 1 سیکنڈ رکتے ہیں، پھر الحمدللہ کہتے ہیں. تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ جب ڈوب گیا تھا جہاز آپ کا تب بھی الحمدللہ، اور جب بچ گیا کتنی بڑی بات ہے. جو امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں کبھی پڑھیے ان کی سیرت، ان کو واقعی ان لوگ کی، اور اتنے قریبی زمانے کے تھے اللہ کے رسول. مطلب میں نے کبھی ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا، صرف 90 ایئرس کے بعد، اندازن میں بتا رہی، یعنی کتنے قریب کے زمانے کے تھے نا امام ابو حنیفہ. اور لوگوں کی اعمال، ان کا وہ عمل بولتے پہلے اگر ہم دیکھیں تو کیا ہے. ہاں صحابہ کرام کے بارے میں پہلے اگر ہم دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھو صحابہ کرام کا مرتبہ آتا ہے نا، ان کا ایمان ویسا تھا. پھر تابعین کا آتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا. تبع تابعین کا آتا ہے جنہوں نے کس کو دیکھا؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا، اس کو تبع تابعین. تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جو صحابہ کو دیکھتے ہیں. تبع تابعین کس کو بولتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. یعنی ان کا پھر اس سے پہلے خلفائے راشدین آ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی لوگوں کا جو ایمان جو تھا نا کتنا مضبوط، کتنا یقین. تو لوگوں نے ان سے پوچھا امام ابو حنیفہ کہ آپ نے دونوں مرتبہ الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا. اب میں نے سوچا کہ میرا جہاز ڈوب گیا لیکن میرے دل میں کچھ اتھل پتل نہیں ہوئی، میرا دل ایک دم ریلیکس میں تھا. تو میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ. پھر میں جہاز جب بچ گیا تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے جہاز میرا بچ گیا تو مجھے لگا ارے مجھے تو خوشی ہونا چاہیے، اتنا میرا پورا مال بچ گیا. پھر میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا تو مجھے لگا کہ اس میں تو ایک دم ریلیکس ہے، میں تو ایک دم نارمل ہوں، کوئی بات نہیں ہے، بچ گیا الحمدللہ. تو انہوں نے پھر بولے میرے منہ سے نکل گیا الحمدللہ. یعنی ہم سب لوگوں کو کتنی عبرت ہم لوگوں کو لینا، کتنی ہم لوگوں کے لیے کتنی نصیحت کی باتیں ہیں. ہم پل بھر میں کتنا خوش ہو جاتے ہیں، بچوں کا رزلٹ آ جاتا ہے، شوہر کی نوکری اچھی ہو جاتی ہے، یا فلاں چیز ہم کو مل جاتی ہے، ہم ایک دم آپے میں نہیں رہتے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. کوئی ایسا موقع ہو جاتا ہے اور ذرا سا ہم کو تکلیف ہوگی، پریشانی، اتنا ہائے کر کے جب تک پورے رشتہ داروں کو فون پہ بول کے رہیں گے نہیں تب تک ہم کو سکون نہیں ملتا ہے.
سب کو بول دیں گے, پڑوسی کو, رشتہ داروں کو, ایک ہی بات. آپ کبھی غور کریے اس بات پر کہ ایک تکلیف, ایک پریشانی آئی اور ہم دوسروں کو بتاتے, آپ کو گھر میں ایک منحوسیت سی لگے گی, عجیب سا ایک دم ماحول ایک دم منحوس لگے گا, اور کوئی کام میں برکت نہیں ہوگی, طبیعت بھی آپ کی خراب ہو جائے گی. اگر آپ نے صرف الحمدللہ اللہ کا شکر, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بس تو رحم کرنا, آگے اس سے کوئی بڑی یعنی شکر اللہ تعالیٰ جا کے اور 2-4 جملے کہہ کے آپ اپنے نارمل روٹین میں ہو جائیے. دیکھیے کتنا فرق پڑتا ہے. اب دن بھر ہم اس کو لے کے رہے, پورا دن آپ کا گیا, پورا ٹائم آپ کا گیا, پھر آپ بولے وقت میں برکت نہیں ہو رہی ہے, میری طبیعت بگڑ گئی ہے, فلاں ہو گیا فلاں. خود ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم سب کو کوئی اگر پرابلم ہے وہ آرام سے, وہ بھی فوراً کا فوراً ہی نہیں, فوراً کوئی ارجنٹ ہے تب کریں, نہیں ہے تو تھوڑا ریلیکس کریں, پہلے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھا تو الٹے پلٹے منہ سے بہت سے جملے بھی نکل آتے ہیں نا. پہلے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, سکون میں رہیں, جب سب کچھ کر لیں, سب کر لیں, پھر اپنے شیئر کریں. کوئی بات نہیں ہے, اپنے پرابلم کسی کو سامنے والا آپ کو اس کا حل بھی تو بتائے گا نا. لیکن اسی میں ہم پریشان ہو جائیں, میں ہی تھی, مجھ پر ہی آفت آنی تھی, میری ہی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا, میرے ہی بچے کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ ہی یہی معاملہ کرنا تھا. کتنا کچھ ہم کہہ دیتے ہیں نا. ہاں, اور بڑھتے جائے گا. پرابلم کو اتنا اہمیت مت دو. اگر ہم نے اس کو اہمیت بہت زیادہ دے دیا نا تو وہ اور بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ اہمیت کا وہ بن جائے گا. اگر ہم نے اس کو چھوٹا سمجھا, اور یہ سب چیزوں سے دیکھو ہم کو کتنی نصیحت ملتی ہے. آج ہم اس کلاس میں آئے ہیں صرف ترجمہ اور یہ پڑھ کے اٹھ کے چلے جائیں, ہم کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا نا, اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. یہ قرآن کیا ہے, یہ آئینہ دکھا رہا ہے نا. قرآن کیا ہے, یہ آئینہ دکھا رہا ہے نا. دیکھیے اپنے چہرے کو, کچھ ہے, کچھ دانے وانے ہیں, کچھ داغ دھبے ہیں, تو کیا کرنا ہے, اس کو صاف کرنا ہے نا. اللہ تعالیٰ بولے قرآن کی آیت میں اس کا حل موجود ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس مشکل میں رہتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن جب قرآن کی مجلس سے آ کے تو خود اس کو آنسر مل جاتا ہے نا, اس کو سولوشن مل جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو کیا فرما, وعلی اللہ فلیتوکل, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو, آپ سب کو عمل کرنے والا بنائے. یعنی ہم عالم ہم کو بننا نہیں ہے کہ بس ہم عالمہ بن جائیں اور قرآن کی تفسیر جانیں. ہم عمل بہت ضروری ہے, اور ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی, ہمارے رشتے دار یہ نہیں کہیں کہ آپ قرآن کی کلاس میں جا کے بگڑ گئے. اور ہاں, کیونکہ یاد رکھیے جب انسان جب دین سیکھتا ہے نا تو سب کی نظر رہتی. آپ کی ذرا سی بھی غلطی ہوگی نا, پہلے ہم نے کتنی غلطیاں کی, کوئی بولا کبھی, بولتا تھا, بولتے ہوں گے تھوڑا, لیکن اگر آپ نے ذرا سے بھی خطا کر گئی نا پھر آپ بچیں گے نہیں. شوہر بھی بولیں گے, بچہ بھی بولے گا, پڑوسی بھی بولے گا, رشتہ دار کہ تم کلاس جا رہے ممی ایک دم ویسے ہی بدلی نہیں ذرا بھی. ہاں, پہلے ہم کو تانا ملے گا. یعنی پہلے ہم کتنی بھی, اب قرآن پڑھنے تو ہم سے غلطی کا صدور ہونا ہی نہیں چاہیے. سامنے والا تو چاہتا ہے کہ ہم کریں ہی نہیں, تو ہمیں ویسا بننے کی بھی تو کوشش کرنا ہے نا. پہلے ہم پورا تو نہیں ہو پائیں, کوشش تو کر سکتے ہیں نا, کچھ تو چینجز لائیے. اور آپ خود اپنا جائزہ لیں. جب آپ پہلے دن آئے تھے اب آئے تو آپ میں کچھ فرق آیا کہ نہیں آیا؟ آیا ہے تو سمجھو آپ ہضم کر رہے ہو, اگر نہیں آیا تو سمجھنے ایک کان سے سن کے ایک کان سے نکال رہے ہیں. صبر آیا نا, اور ہر چیز میں صبر ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے معاملات میں. دھیرے دھیرے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے بہت کچھ فرق پڑے گا. آپ خود اپنا غور کریں گی کہ میں پہلے کیسی تھی اور میں کیسی ہوں, اور بہت بچوں پہ, شوہر پر, اپنی ہماری جو فیملی ہوتی ہے بہت اچھا اثر پڑتا ہے معلوم ہے. پھر ہماری عزت بڑھتی ہے, ہمارا مقام بڑھتا ہے, ہمارا رتبہ بڑھتا ہے, دنیا کی نظر میں بھی بڑھے گا, اللہ کی نظر میں بھی بڑھے گا نا. فائدہ ہی فائدہ ہے, دنیا میں بھی فائدہ, آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدہ ہے. چلو آگے ہے, بہت بہترین آیت ہے یہ. قل آپ کہہ دے, حل نہیں تربصونا, تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے معاملے میں, الا مگر کیا, یعنی تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے, اور خاص طور پر منافقین سے کہا جا رہا ہے, یا سب لوگ سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہمارے معاملے میں انتظار کر رہے وہ کیا ہے, الا مگر کیا ہے, اہدل حسن کیا لکھا, حسنین, ہاں دو بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے. یعنی تم جو میں ہمارا انتظار کر رہے ہو کہ ہم جنگ میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, دو بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے. ہاں, نحنو نتربص بکم, اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارا, کس بات کا, ان یصیبکم, کہ تمہیں پہنچتا ہے, یصیبکم اللہ, ہاں کہ تمہیں پہنچتا ہے اللہ کی طرف سے, بے عذاب, اللہ کا عذاب, من عنده, اللہ کی طرف سے, اور بے ایدینا, یا ہمارے ہاتھوں سے. فتربصوا, سو انتظار کرو, انا معکم, بے شک ہم بھی کیا ہے, متربصون, انتظار کر رہے ہیں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے, یہ تمام لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہمارا انتظار کر, کس بات کا, کہ ہم جائیں گے تو ہم تو مر کے ہی آئیں گے,
تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ جو شخص اللہ کی راہ میں نکلتا ہے وہ 2 بھلائی میں سے ایک بھلائی سمیٹتا ہے. کیا ہے وہ 2 بھلائی میں سے ایک بھلائی؟ یا تو وہ شہید ہو کر کیا ہوگا، اور یا تو وہ کیا ہوگا، فتح کے ساتھ اور مال کا، دونوں میں فائدہ ہے نا. اچھا فتح کے ساتھ اور مال لے کر آئے تو الحمدللہ سب کو پتا ہے. اب شہید کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم تو شہید کے بارے میں کتنا جانتے ہیں نا. اور شہید کے بارے میں الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا، آل عمران میں کیا پڑھا ہے؟ مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، اور ہے نا ہاں وہ دیکھو البقرہ میں کیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، اور ہے نا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کیسی تم کو ان کا شعور نہیں ہے. اور آل عمران میں کیا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، اللہ کے اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، وہ اس میں خوش ہیں. ہاں حدیث ہے، پہلے یہ آیت کا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہے کہ وہ اپنے وہ خوش ہیں، ہاں، اور مطمئن ہیں. اور اپنے پیچھے جو اہل ایمان جو ان سے ابھی نہیں ملے ہیں، جو ابھی جنگ پہ ہیں لیکن ان سے نہیں ملے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ہاں ان کے لیے بھی خوشیاں ہیں، ان کے لیے کوئی غم اور کوئی رنج نہیں ہوگا. یہ قرآن کی آیت میں ہے. اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں حدیث کی اس میں دیکھتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مردہ مت کہو تو کیا کہیں گے؟ ان کی زندگی کیسی؟ دنیاوی زندگی جیسی ہے. ان کی زندگی کیسی ہے؟ دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی زندگی ہے. ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے. ان کو موت آ گئی، اس سے آپ انکار کر ہی نہیں سکتے، موت ہو چکی ہے. لیکن ان کو موت مردہ اس لیے نہیں کہو کہ مردہ جو لفظ ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کا سنتے ہیں نا فلاں شخص کی موت ہو گئی، چاہے ہم اس کو جانے نہ پائے، لیکن ایک عجیب سی بولتے ہیں نا مایوسی والی کیفیت، ایک مردہ جیسے کیفیت ہمارے دل میں، ایک افسوس ہو جاتا ہے. مطلب اور ایک کہتے فلاں کا بچہ ہوا، کسی خوشی کا لمحہ ہوتا ہے نا. ایک زندگی اور موت میں یہی فرق ہے نا. کسی کی موت کو سن لے، اپنی کیفیت کا جائزہ لو، اور کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو یا فلاں اچھا ہو گیا، فرق ہے نا. تو یہ جو ہوتا ہے نا بولتے ہیں نا کہ مردہ لفظ اچھا نہیں مانا جاتا ہے. مگر دیکھا جائے تو ان کو موت آ جاتی ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ اب حدیث کے الفاظ ہم دیکھتے ہیں، یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بہت سی حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی یہ شہید جو ہو جاتا ہے نا تو اس کی روح جو ہے نا وہ کیا کرتی معلوم ہے؟ یہ سبز رنگ کے پرندے کے سینے میں ہوتی ہے ان کی روح. یعنی جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس کی جو روح ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کے سینے میں اس کی روح ہوتی ہے. اب وہ کیا ہوتے؟ پرندے ہوگے تو وہ یہاں وہاں جنت میں جہاں چاہتے ہیں پھرتے رہتے ہیں، چرتے چکتے رہتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور پھر واپس اپنی قندیل میں آ جاتے ہیں جہاں ان کا ٹھکانہ جنت میں رہتا ہے. تو حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک مرتبہ پوچھا ان شہداء سے کہ تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں سب کچھ دے دیا اور ہمیں اور کیا چاہیے، ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہر چیز ہم کو مل گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں جواب، ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا تو ان کو جواب تو دینا ہی ہے. تو وہ شہداء کیا کہتے ہیں، شہید کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجیں، ہم آپ کی راہ میں جنگ کریں، آپ کی راہ میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو جائیں تاکہ ہمیں شہادت کا دوہرا درجہ ملے، پھر جائیں پھر تیرا، یعنی ہم کو درجے پر درجہ ملتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا کہ اب واپس دنیا میں جانا نہیں ہے. یہ میری کتاب میں میں نے لکھ دیا ہوں کہ کوئی شخص جب اس کی موت ہو جائے گی اس کو دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا. تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ تو وہ شہید کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو ہمارے عزیز ہیں، اقربا ہیں، جان پہچان کے لوگ ہیں، ہمارے جو مسلمان بھائی، ان کو یہ بات بتا دی جائے کہ ہم یہاں خوش ہیں، ہاں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں اور ہم یہاں بہت خوش ہیں، یہ بات انہیں بتا دیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں پھر وہ آیت نازل فرمائی ہے. کیا یہ فرمایا کہ ہم مطلب یہ چیز فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ابھی جنگ کر رہے ہیں اور جو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ خوشیاں ہیں، ان کے لیے کوئی رنج اور غم کا موقع نہیں ہوگا. یعنی ایک طریقے سے بشارت ہو گئی نا. مثال کے طور پر اگر ہم بہت خوش ہیں، اچھے سے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ فلاں شخص آ جائے گا، وہ بھی یہاں اچھا رہے گا، خوش رہے گا. تو کیا مطلب ہے کہ آپ خوش ہیں تبھی تو وہ سامنے والے کو بلا رہے ہیں نا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، وہ وہاں خوش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس رزق پا رہے ہیں. اور جو ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں ان کو یہ بات بتا دیا جائے کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ خوش ہیں، اور تم نے بھی اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے تو تمہارے لیے بھی وہاں خوشیاں ہیں، تمہارے لیے کوئی غم، رنج و غم نہیں ہوگا، تمہارے لیے بھی وہاں خوشیاں. تو اتنا بڑا مرتبہ
اس سے بڑھ کر بھی کوئی اس لیے بولتے ہیں نا جو شہید ہوتا ہے نا جس حساب جیسے وہ بولتا ہے نا اس کو کفن دفن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, جس حال میں وہ شہید اس کو ویسے ہی اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور ویسے ہی اٹھتا ہے وہ. اسی طرح سے وہ حاجیوں کے بارے میں بھی آتا ہے نا, ہاں احرام کی اس میں ہی اگر ان کو موت آ گئی تو احرام میں ہی ان کو قبر میں کر دیا جاتا, پھر تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے نا, خون کے ساتھ اٹھے گا. ہاں تو یہ اتنا بڑا مرتبہ بھی ہے نا, تو اسی لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ دو بھلائی, اور اس کے بعد کیا, اور تم کو جو اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا نا تو وہ ہم بھی تمہارے لیے منتظر ہیں. یعنی کافروں کے لیے, مشرکین کے لیے کیا چیز ہے, یا تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمان کے عذاب نازل کرے, یا زمین سے کوئی عذاب آئے گا, یا تو کوئی بلا آ جائے گی, کوئی آفت آ جائے گی, قحط آ جائے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے تم کو مروائے گا, پٹوائے گا. ہاں تم ہمارا انتظار کر رہے ہو تو ہمارا دونوں فائدہ ہے, اور ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں, دونوں میں تمہارے لیے سزا ہے نا. یا اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجے گا, یا تم ہمارے ہاتھوں سے پیٹ ہو جاؤ گے. بس یہ آیت کر کے میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں, آگے دیکھ لیتے ہیں. کل آپ کہہ دیں, اچھا یہ بھی انفاق کا آ رہا تو ہم یہی مکمل کر لیتے ہیں. اسی آیت کو ہم ایک دفعہ اور دیکھ لیتے ہیں کہ جو فرمایا جائے نا, کل حل تربصون, آپ کہہ دیں نہیں تم انتظار کر رہے ہو بنا ہمارے لیے الا مگر احدى الحسنین, حسنین یعنی دو بھلائی میں سے ایک بھلائی ہے ہاں جو تم انتظار کر رہے ہو. وَنَحْنُ اور ہم بھی نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں. أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ کہ اللہ تمہیں پہنچائے عذاب کس سے, من عندہ اس کے پاس سے, اور بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا پس تم انتظار کرو, إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آگے سب انفاق کا آ رہا ہے نا, اس لیے آگے نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ. چلے دعا پڑھ لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آمین یا رب العالمین.